علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، یزید پلید کو لے کر فرقہ وہابیہ کے درمیان خانہ جنگی، اس کی ایک جھلک میں آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ غور سے سماعت فرمائیں کہ ایک وہابی مولوی ہے جس نے کتاب لکھی ہے یزید بن معاویہ پر الزامات کا تحقیقی جائزہ۔ اس کو لکھا کس نے ہے؟ مولوی کفایت اللہ سنابلی وہابی۔ دو خطاب میں بڑھا دیتا ہوں، یزیدی ناسبی نے۔ اس کتاب کے اندر اس یزیدی مولوی نے اپنے یزید کی خوب جم کر تعریف کے پل بانے ہیں۔ اب تک آپ تمامی سامعین و حاضرین نے صرف اتنا ہی سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا تو اتنا ہی پڑھا ہوگا کہ یزید کے طرفدار، یزید کے پیروکار، یزیدی افکار سے مزین وہابیہ کتابوں میں، تقریروں میں اب تک تو یہ کہتے تھے کہ یزید بن معاویہ کا قتل حسین سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن اس مولوی نے، یعنی مولوی کفایت اللہ سنابلی یزیدی ناسبی نے اور ترقی کی، اور اس نے اپنی اس کتاب یزید بن معاویہ پر الزامات کا تحقیقی جائزہ، اس کے صفحہ نمبر 29 پر اس نے لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے ذرا اس کو سماعت کریں۔ لکھتا ہے کہ قتل حسین میں عبید اللہ ابن زیاد کا کوئی کردار تھا ہی نہیں۔ کیا لکھا؟ اب تک تو یہ کہہ رہے تھے کہ قتل حسین سے یزید بن معاویہ کا کوئی ہاتھ نہیں، کوئی واسطہ نہیں، مگر اس نے اور ترقی کی اور کہا کہ قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبید اللہ ابن زیاد کا بھی کوئی واسطہ اور کردار نہیں۔ تو یہ پتا چلا کہ یہ صرف یزیدی نہیں ہے، یہ صرف یزید کے غلام نہیں، بلکہ ابن مرجانہ ابن زیاد کا بھی یہ غلام ہے۔ اچھا، تمہیداً میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ ان وہابیوں کی طرف سے یزید کی دفاع پر کثرت کے ساتھ کتابیں لکھی جا رہی ہے، کثرت کے ساتھ یزید کی دفاع پہ محفلیں منعقد کی جا رہی ہے، لیکن ان یزیدیوں کی طرف سے، ان وہابیوں کی طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دفاع پر کوئی کتابیں لکھی نہیں جاتی۔ خوارجیوں کی طرف سے، ناصبیوں کی طرف سے، اہل بیت اطہار سے بغض و عناد رکھنے والوں کی طرف سے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزامات لگائے جاتے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقدام کو غیر شرعی قرار دیا جاتا ہے اور امام حسین کو یہاں تک کہ باغی کہا جاتا ہے، ان الزامات کی دفاع پہ وہابیوں کی طرف سے کوئی کتابیں لکھی نہیں جاتی، اور امام حسین کے نام پر، امام حسین کی شہادت کے نام پر ان وہابیوں کی طرف سے کوئی محفل منعقد نہیں کی جاتی۔ یہ ان کی ناسبیت، یزیدیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ بہرکیف تو یزید بن معاویہ کا اور ابن مرجانہ خبیث ابن زیاد کا قتل حسین سے کوئی واسطہ ہے کہ نہیں، اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ پہلے میں ان یزیدیوں سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس پر بھی ان کا کوئی دفاعی کلام آئے
تاکہ اور پوری دنیا ان کی ناسبیت اور یزیدیت کو جان لے۔ کتاب کا نام ہے ابن کثیر، جلد ہشتم، صفحہ نمبر 198۔ اور جو میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں یہ ترجمہ وہابیوں نے ہی کیا ہے۔ لکھا ہے، پھر یزید نے ابن زیاد کو لکھا، جب تو کوفہ آئے تو حضرت مسلم بن عقیل کو طلب کرنا۔ چلو اللہ کا اتنا تو کرم ہے کہ حضرت امام مسلم بن عقیل کو انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل لکھا ہے، چلو اتنا تو کرم ہے، اللہ کا کرم ہے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کو طلب کرنا، یہ کس نے لکھا؟ ابن زیاد کو لکھا۔ کس نے لکھا؟ یزید پلید نے لکھا۔ آگے لکھا مولوی، وہابیوں کے مولوی نے ترجمہ کرتے ہوئے لکھا، کیا لکھا کہ پھر یزید نے ابن زیاد کو لکھا، جب تو کوفہ آئے تو حضرت مسلم بن عقیل کو طلب کرنا، اور اگر تو ان پر قابو پائے تو انہیں قتل کر دینا۔ میں وہابیوں سے، ناسبیوں سے، یزیدیوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام مسلم کے قتل پر یزید کا ہاتھ تھا کہ نہیں؟ ابن زیاد کا ہاتھ تھا کہ نہیں؟ اور حضرت امام مسلم کو تم یزیدی، تم وہابی حق پر مانتے ہو کہ نہیں؟ مجھے اس کا بھی جواب چاہیے۔ اور مجھے یہ بھی بتاؤ کہ حضرت امام مسلم حق پر تھے یا حضرت امام مسلم کو تم باغی مانتے ہو؟ اس پر بھی کھل کر کے کومنٹس کرو، اپنے بیانات جاری کرو، تاکہ تمہاری پوری یزیدیت اور اہل بیت اطہار سے بغض و عناد جو تمہارے دلوں میں پیوست ہے وہ پوری دنیا کو پتا چلے، اور تمہارا ناپاک چہرہ پوری دنیا کے سامنے آئے۔ اچھا آئیے، اسی کتاب یزید بن معاویہ پر الزامات کا تحقیقی جائزہ، صفحہ نمبر 48 یعنی 48 کے اندر ہے۔ عبارت پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یزید پلید کے تعلق سے خود وہابیہ آپس میں دستوگیریباں ہیں، ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے۔ مولوی کفایت اللہ سنابلی وہابی یزیدی ناسبی لکھتا ہے، واضح رہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے منقول جو روایت جن الفاظ کے ساتھ آگے ہم پیش کر رہے ہیں اسے پورے تاریخ اسلام کے 1400 سالہ دور میں کسی ایک محدث نے ہماری مطالعے کی حد تک نہ تو صحیح قرار دیا اور نہ ہی حسن، اور نہ یزید کی مذمت میں اس سے استدلال کیا، اور نہ یزید کی مذمت میں اس سے استدلال کیا۔ یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ مولوی کفایت اللہ سنابلی یزیدی ناسبی بھی یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ یزید کی مذمت میں محدثین نے استدلال تو کیا ہے مگر اس روایت سے استدلال نہیں کیا۔ چلو آگے بڑھے، آگے لکھا، عصر حاضر میں زبیر علی زئی صاحب نے اس روایت کی ایک خاص سند و متن کو حسن قرار دے کر ایک نئی بات پیش کی ہے جن میں ان کا کوئی سلف نہیں ہے۔ کیا ثابت ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ یزید پلید کی مذمت میں زبیر علی زئی وہابی نے اس روایت کو پیش کیا ہے، اور صرف پیش ہی نہیں کیا بلکہ حسن قرار دیا ہے۔ تو پتا چلا کہ زبیر علی زئی وہابی یزید کی مذمت کرتا ہے، اور کفایت اللہ سنابلی وہابی
یزید کی تعریف کرتا ہے. تو اب میں تمام وہابیوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ زبیر علی زئی حق پر ہے یا مولوی کفایت اللہ سنابلی حق پر ہے؟ جلدی سے بتاؤ. اچھا، دوسری بات آگے لکھا ہے، ہماری نظر اس پر پڑی تو ہم نے فوراً اس کی تضعیف ثابت کی. یعنی جس روایت کو وہابی مولوی زبیر علی زئی حسن قرار دیتا ہے، اسی روایت کو وہابی مولوی کفایت اللہ سنابلی ضعیف قرار دیتا ہے. تو اب میں تمام وہابیوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ زبیر علی زئی کی تحقیق صحیح یا کفایت اللہ سنابلی کی تحقیق صحیح؟ دونوں میں سے ایک کی تحقیق صحیح ہوگی، دونوں تو صحیح نہیں ہوگا. اچھا، یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ حدیث کی چھان پٹک میں اور حدیث کو، روایت کو صحیح، حسن اور ضعیف قرار دینے میں وہابی آپس میں دستوگیری باں ہے. اور اس عبارت سے یہ بھی ثابت ہو گئی کہ وہابیوں نے قوم کو بہت دھوکہ دیا ہے. جو حدیث، جو روایت صحیح نہیں ہے اس کو صحیح قرار دے دیا ہے، جو روایت ضعیف ہے اس کو صحیح قرار دے دیا ہے، اور جو صحیح نہیں ہے اس کو ضعیف قرار دے دیا ہے. اور یہ بات وہابی کی کتاب سے ثابت ہو رہی ہے. تو کفایت اللہ سنابلی نے آگے لکھا کہ میں نے اس کی تضعیف ثابت کی، لیکن زبیر علی زئی نے اسے قبول نہیں کیا، بلکہ اس کے جواب میں جواب الجواب لکھا. اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ زبیر علی زئی کو کفایت اللہ سنابلی نہیں مانتا، کفایت اللہ سنابلی کو زبیر علی زئی نہیں مانتا. تو مسلمانوں، آپ نے دیکھا کہ وہابی آپس میں دستوگیری باں ہے. ایک وہابی یزید کو پلید کہتا ہے، یزید کی مذمت کرتا ہے، دوسرا وہابی اس کی تعریف و توصیف کرتا ہے. ایک وہابی ایک روایت کو حسن قرار دیتا ہے، دوسرا وہابی اسی روایت کو ضعیف قرار دیتا ہے. تو پتہ چل گیا کہ وہابی آپس میں دستوگیری باں ہے، وہابی آپس میں ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑے ہوئے ہیں، اور وہابی ہمارے گھر کی طرف تاکہ جھانی کرتے ہیں. تو وہابیوں، اپنے گھر کی خبر لو، پہلے اپنا گھر صاف کرو. پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ کفایت اللہ سنابلی اور مولوی زبیر علی زئی یہ دونوں کا تعلق وہابیت سے ہے. تو کون حق پر ہے، کون باطل ہے، کون سلفی ہے، کون سلفی ہے، کون منہج سلف پر ہے اور کون منہج سلف سے ہٹا ہوا ہے؟ ذرا مجھے یہ بتاؤ. اللہ تعالی ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو ان فتنوں سے، ان یزیدی افکار سے محفوظ رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور محفوظ رکھے.